الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے، اس مبارک مجلس میں ہم سب جمع ہیں، جس میں ہمارے ان عزیز طلباء نے قرآن کریم ناظرہ مکمل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس حاضری کو، آج کی اس شرکت کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ کچھ تاخیر ہوئی، آپ حضرات منتظر تھے، اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ آج صبح سے ہم اسی نسبت سے نکلے تھے اور الحمدللہ ابھی جب پہنچے ہیں تو اس بیچ میں 3 تقریبات سے ہوتے ہوئے آئے اور جتنی بھی تقریبات تھی وہ قرآن کریم کی نسبت سے تھی۔ ایک مجلس میں شرکت ہوئی جہاں 5 بچوں نے حفظ اور 18 بچوں نے حفظ ناظرہ کیا تھا۔ ایک مجلس میں 3 حافظ اور 5 ناظرہ کے بچے تھے۔ یہاں ماشاءاللہ 6 طلباء نے ناظرہ قرآن کریم مکمل کیا ہے۔ تو اتنی بات تو بہت تسلی کی ہے اور شکر کی ہے کہ الحمدللہ کسی نہ کسی درجے میں امت کے بچوں پر، ہمارے بچوں پر قرآن کی محنت کا، ان کو قرآن سکھانے کا کام ہو رہا ہے۔ اور اتنی بات ضرور تسلی کی ہے کہ الحمدللہ مساجد میں، مدارس میں، مکاتب میں علماء اکرام، ائمہ اکرام اور قاری صاحبان اپنی اپنے حصے کی محنت بھی کر رہے ہیں۔ کتنے سارے بچے آج ایسے ہیں جو شاید صحت میں ہمارے ان پیارے بچوں سے زیادہ اچھے ہوں اور اسباب کے اعتبار سے شاید زیادہ اوپر ہو، لیکن ان کے پاس ایسا ماحول نہیں۔ اور یہ بات دل دماغ میں بٹھانی چاہیے آج کہ یہ بچے ہمارا وہ بیج ہے کہ جس نے چند سالوں کے بعد جا کر کے ایک پودے کی شکل میں نکلنا ہے اور پھر مزید کچھ سال گزریں گے تو اس پودے نے ایک درخت کی شکل اختیار کرنی ہے اور پھر اس درخت پہ مزید کچھ سال گزریں گے تو اس درخت نے کوئی نہ کوئی پھل ضرور دینا ہے، چاہے کارآمد پھل آئے یا بد ذائقہ پھل آئے۔ لیکن میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ہم اپنے بچوں سے صرف نظر نہیں کر سکتے، نظریں نہیں ہٹا سکتے، بے فکر نہیں ہو سکتے۔ ان پر محنت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ آنے والی امت پر محنت کر رہے ہیں۔ ان کو قرآن سکھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ چند سالوں کے بعد ایک مکلف امت کو قرآن کریم سکھانے جا رہے ہیں، اور یہ آسان کام نہیں ہے دوستوں، آسان نہیں۔
بچے کی تربیت یا تو ماں کی گود میں ہوتی ہے. وہ ماں اس بچے کو 2 سال تک دودھ پلاتی ہے، اس کو صاف ستھرا کرتی ہے، گھنٹوں بعد کبھی منٹوں کے بعد اس کا پیمپر بدلتی ہے، کبھی وہ رات کو اٹھتا ہے، کبھی دن میں تنگ کرتا ہے. یہ سب چیزیں ہیں. لیکن ایک بڑی قربانی والا پیریڈ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. پھر اس کے بعد مرحلہ یہ آتا ہے کہ اس عمر کی بچوں کو تعلیم کیسے منتقل کی جائے. دیکھیں، سمجھدار آدمی اس میں احساس پیدا ہو چکا ہوتا ہے اپنے غلط اور صحیح کا. لیکن جس عمر میں انسان کے پاس شعور نہیں، سمجھ نہیں، اپنے اچھے برے کی تمیز نہیں، اس عمر کے ذہن پر محنت کرنا، اس میں بجائے دنیا کے خرافات اور گندگیوں کے اس میں قرآن کا نور منتقل کرنا اور ان ذہنوں کے اندر اللہ کے پاکیزہ کلام کو ڈالنا، ان کو مسنون دعائیں سکھانا، ان کو اللہ کے مبارک نام اسماء حسنہ یاد کرانا، یہ کتنا مشکل ہے یہ ایک مکتب کا استاذ اور قاری صاحب وہ بتا سکتے ہیں. ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ جو قاری صاحب بیٹھے ہیں تکیہ لگا کر کے یہ چائے بھی پیتے ہیں اور پانی بھی پیتے ہیں، پھر بچوں کو 1 2 4 حرف پڑھا دیتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. اس بچے کو پڑھانے والے قاری کی محنت صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور تفسیر پڑھانے والے استاد سے کئی گنا زیادہ ہے. اس لیے کہ ہمارے سامنے تو وہ طلبہ بیٹھتے ہیں جو عاقل بالغ سمجھدار ہیں. یہ تو غیر مکلف بچے ہیں جن سے نہ اللہ کی پوچھ ہے نہ مخلوق کی پوچھ ہے. ان باتوں کے عرض کرنے کا مقصد میرا صرف یہ ہے کہ بچوں کے سرپرست حضرات موجود ہیں، ہمیں اس چیز کی قدر آج کرنی چاہیے کہ ہمارے ان بچوں کو فتنوں کے اس دور میں جس ماحول نے محفوظ کرنے کی کوشش کی اور ان کو قرآن کریم سکھایا، ان کی نمازیں جس کی برکت سے صحیح ہو گئی، ان کو زبانی دعائیں یاد ہو گئی، کل کو یہ اپنی طرح کے 100 بچے بنا سکتے ہیں. آپ کو پتا، ایک حافظ بچہ جو ماں باپ کے حوالے کیا جاتا ہے، یہ وہ چراغ ہوتا ہے کہ اس چراغ سے 1000 چراغ جل جائیں. تو کتنی شکر گزاری کا موقع ہے کہ الحمدللہ ہمیں اللہ نے ایسی مسجدیں دی ہیں، ایسا ماحول دیا، ایسے حضرات دیے، ایسے اساتذہ دیے جو ہمارے اور آپ کے ان بچوں کی فکر کرتے ہیں. آپ کسی دن بیٹھ کے صرف ان بچوں کے ظاہری حلیے پہ غور کریں نا، یہ ٹوپی، یہ لباس، یہ صاف ستھرا انداز، یہ باوضو ہو کر آ کے مسجد میں بیٹھنا، قرآن کو بغل میں لے کے گھر سے مسجد تک آنا، بہت بڑی نعمتیں ہیں دوست. آج نوجوانوں کو گناہ کے راستے دکھانے کے زبردست مواقع پیدا ہوئے، ان کے ذہنوں کو خراب کیا جاتا ہے، ان کی سوچ کو گندا کر دیا جاتا ہے. غلط چیزیں اور غلط ماحول ہمارے نوجوانوں کو آج سکھائے جاتے ہیں. ایسے میں اگر آپ کے بچے آ کر 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے مسجد میں بیٹھیں، یہ محفوظ ہے، یہ پاک صاف ماحول میں نورانی فرشتوں کے ماحول کے اندر بیٹھیں، جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے. لئن شکرتم لازیدنکم، فرمائے تم شکر گزاری کی عادت ڈالو، میں تم پر نعمتوں کی بارش کر دوں گا، نعمتیں اور بڑھا دوں گا، اس میں اضافہ کر دوں گا. اس لیے خوش نصیب ہے آپ حضرات جو آج کی اس مجلس میں ہیں. آپ کے بچوں نے، ہمارے ان عزیز بچوں نے ماشاءاللہ قرآن ناظرہ مکمل کیا. نیت کرے والدین آج اٹھنے سے پہلے کہ جیسے آج انہوں نے ناظرہ مکمل کیا،
انشاءاللہ ہم ان 6 بچوں کے لیے نیت کریں، ان کے اگر والدین بیٹھے ہوئے ہیں، کہ ان کو ہم قرآن کریم کا حافظ بھی بنائیں گے. نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ؟ ہاں. اور جب یہ حافظ بن جائیں گے پھر نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم ان کو قرآن کریم کا عالم بنائیں گے. یہ عالم بن جائے، پھر عالم جب بن جائیں گے انشاءاللہ، پھر ابھی سے نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم ان کو مفتی بنائیں گے تاکہ یہ امت کو دین کے صحیح مسائل سکھا سکے. اور جب مفتی بن جائیں گے ابھی سے نیت کرے کہ ہمارے یہ بچے یا ہمارا یہ بچہ یہ دنیا کے لیے ہے ہی نہیں، یہ دین کے لیے میں نے وقف کر دیا. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ ان پیارے بچوں نے، ان خوبصورت چہروں نے آج قرآن کو اپنے زبانوں سے مکمل کیا ہے. یا اللہ اس قرآن کو ان کے سینوں کے اندر بھی محفوظ فرما دے. یا اللہ ان تمام پڑھنے والے یہاں کے ان بچوں کو قرآن کریم کا حافظ بنا دے. یا اللہ قرآن کا عالم بنا دے. یا اللہ قرآن کریم پر عامل بنا دے. یا اللہ قرآن کریم کا داعی بنا دے. یا اللہ قرآن کریم کی فکر لے کر پوری دنیا میں جانے والا بنا دے. یا اللہ ہماری اس مسجد کو، اس مدرسے کو، یہاں کے تمام شعبوں کو قیامت تک کے لیے قبول فرما دے. اور جو حضرات، جو اساتذہ جس درجے میں محنت کر رہے ہیں یا اللہ تیری رضا کے لیے لگے ہوئے ہیں، یا اللہ ان سب کی محنتوں کو اخلاص نصیب فرما کے اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے. یا اللہ ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو آج ہمارے اندر موجود نہیں، لیکن یہ ان کی محنتوں کا باغ ہے، محنتوں کا نتیجہ ہے. یا اللہ ان تمام اعمال کا اجر و ثواب ان کو ان کی قبر میں خوبصورت نعمتوں کی شکل میں نصیب فرما دے. ہمارے بڑے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، ہماری والدہ مرحومہ کو، یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ فرما دے. اس مسجد کے ہمارے جتنے بزرگ احباب، نمازی، معاون، ہمارے ساتھی، ہمارے مخلص، محبت کرنے والے، کسی درجے میں تعاون کرنے والے، یا اللہ سب کو ان اعمال کی برکتیں، سعادتیں، راحتیں اپنی شان کے مطابق نصیب فرما دے. آنے والے مبارک مہینے کی 100% قدردانی کی توفیق نصیب فرما دے. ایک ایک عمل یا اللہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. صحت، سلامتی، عافیت، تندرستی کے ساتھ ایک ایک روزہ مکمل کرنے کی، تراویح ادا کرنے کی، اعتکاف کرنے کی، زکوٰۃ ادا کرنے کی، اللہ پاک آپ کو راضی کرنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما دے. ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم.